بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے اور مختلف دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرتا ہے، کوئی نور تسلیم کرتا ہے۔ چونکہ دلائل بہت زیادہ ہیں بشریت کے حوالے سے بھی اور نورانیت کے حوالے سے بھی، لیکن اس کو تھوڑا سمجھنے کا معاملہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، افہام و تفہیم کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر ہیں تو کیسے بشر ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر نور ہیں تو کیسے نور ہیں؟ ادھر روایات بیان کر دی جاتی ہیں یا قرآن کی آیات بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس سے کیا فہم نکل رہا ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت زیادہ مذہب کی وجہ سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک مذہب والا، مسلک والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کی طرف ہی زور لگائے گا، ایک مذہب والا بشریت کا بالکل تذکرہ ہٹا دے گا، نورانیت کے تذکرے پر اور دلائل پر ایک انبار لگا دے گا، دلائل کا انبار لگ جائے گا، اور اس کے بعد بشر اور نورانیت کی گفتگو کرنے کے بعد جو ہمارے لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں، وہ نتیجہ بھی ایک غلط نتیجہ نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے۔ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ باقاعدہ ایک انسانوں کی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ جس طریقے سے بشر پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے، ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہی سیم طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا بھی تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک میں بشر کہلوایا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بشریت کا اظہار بھی فرمایا اور بشریت کے تقاضے بھی بیان فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایز اے انسان پیدا ہوئے ہیں، بشر ہیں، اس میں کسی مسلک والے کا، مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور بالکل بشر ہیں اور یہ بشریت حضور کی قطعی طور پر ثابت ہے۔ کوئی مسلک ہو، کوئی مذہب ہو دنیا کا، کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں یا نہیں ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ حضور بشر ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے چند آیات بشر کے حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چند آیات آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو بشریت کے تقاضوں کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے سورہ فصلت آیت نمبر 6، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ تو بشریت کا اطلاق اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر کیا۔ بشر انسان کو کہتے ہیں اور انسان کی پیدائش کا جو ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بشریت کے تقاضے ہیں ان کے بارے میں آیات پاک سماعت فرمائیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75، اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کانا یأکلان الطعام، تم ان کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ تو کھانا پینا کیا کرتے تھے۔ یعنی بشریت کے تقاضے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ مریم اور عیسیٰ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، لہذا تم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، ان کو خدا تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو ایک بشر کا تقاضا اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے جب تمام رسولوں کا ذکر فرمایا، وہاں پر ارشاد فرمایا، ان رسولوں کو کہا کہ آپ ان سے کہیے ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تم سے صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مثل بشر ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرو۔ یعنی رسولوں پر اللہ رب العزت نے بشریت کا اطلاق فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہاں پر ارشاد فرمایا، ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انی مسنی الشیطان،
اللہ مجھے شیطانی معاملہ درپیش ہو گیا ہے اور تو میری اس کے لیے مدد فرما۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، شیطان کا معاملہ پیش میں آ جاتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا ہی ذکر فرمایا اور وہاں پر الفاظ آئے انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں گھیر لیا ہے، پریشانی آ گئی ہے میرے سامنے بہت زیادہ، اللہ تو میری مدد فرما اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یعنی کہ جو بشری تقاضا ہے وہ رسولوں کو، نبیوں کو لاحق ہوا کرتا تھا، یہ قرآن پاک میں ہے اور تقریباً سبھی مانتے ہیں، ہر مسلک والا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بشر ہیں اور بشری تقاضے بھی آپ کو لاحق ہیں، تمام رسولوں کو، نبیوں کو لاحق ہیں، اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتا ہی بشر میں سے گئے، فرشتوں میں سے کوئی نبی رسول تھوڑی بن کر آئے گا ہمارے پاس، کیونکہ اس کے تقاضے الگ ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، اس کی بات ہمیں سنائی نہیں دے گی، تو ہم اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، اس کی بات کو سن کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا ہی بشر گئے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے فرماتا ہے کہ یہ بشر ہیں اور ہر ایک کے بشری تقاضے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے گئے۔ اسی طریقے سے ایک بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں آتا ہے تو ایک عمر میں جا کر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اولاد کا سلسلہ اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ رعد آیت نمبر 38 میں بیان فرمائی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ بابو ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ بشر تھے اور ان سب کے لیے ہم نے ازواج بھی رکھی تھی اور ذریت اولاد بھی رکھی تھی، یعنی سب کی شادیاں بھی ہوئی تھی اور ان کے یہاں پھر اولاد بھی پیدا ہوئی تھی، یہ ایک بشر کا تقاضا ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بشر ہیں اور بشریت کے تقاضے بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ کفار اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ رسول بن کے کیوں نہیں آ گیا؟ اگر فرشتہ کوئی رسول بن کر آئے تو پھر ہمیں اچھا لگے گا، ہم اس کی بات کو قبول کریں گے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اب یہ ہمارے سامنے ہی بشر جو ہیں ہمارے سامنے بڑے بن کر آ گئے، نبی رسول بن کر آ گئے ہیں، ہم کیسے تسلیم کریں؟ یعنی کافر بھی، مشرکین مکہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بشر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بشر ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بشر ہیں، انہوں نے بھی بشر ہی کہا اور اعتراض کیا۔ تو بشریت پر قرآن پاک خوب کلام کرتا ہے، کثرت سے کلام کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلنا پھرنا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، دیگر ضروریات کے لیے بازار میں آنا جانا رہتا ہے ان کا، تو کیا ہم ان کو اپنا نبی مان لیں، رسول مان لیں، ان سے دین سیکھیں اور ان پر ایمان لے کر آئیں؟ تو یعنی کہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہا تھا اور اس کو اللہ رب العزت نے ثابت رکھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے لیے جو واقعہ آیا ہے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے جب جنت میں انہیں بھیجا تھا اور منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر ایسا ہوا کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، وہاں سے کھا لیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَسِيَ، وہ بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گئے تھے اور ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا تھا نافرمانی کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات آدم علیہ السلام کے لیے ذکر فرمائے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو یہ ایک تقاضا ہے بھول جانے کا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ تو بشری تقاضے لاحق ہوتے ہیں، اس بات کو ہم سب کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سامنے رکھ کر یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اب آپ ان جملوں سے یا بعض افراد ان جملوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل اپنے ہی مثل بشر قرار دے دیں، تو جو حرکتیں آپ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیدائش میں، خلقت میں اور جنس کے اندر یہ جتنے بھی نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بشر ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوقات میں سے نہیں آئے، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں، یہ اسی جنس میں سے ہیں جو انسانوں کی جنس ہے۔ بس اتنا بتانا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ جو تمہاری حرکتیں ہوتی ہیں ویسی عادات و اطوار ان کی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی عادات و اطوار میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں،
یعنی ان پر اللہ رب العزت ایسی صفات رکھ دیتا ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھ دیتا ہے کہ وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے گے. اس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ورنہ ہمارے دور میں زیادہ تر بشریت کے الاپنے والے وہ کئی ایسے معاملات پر بشر کہہ دیتے ہیں حضور کو کہ جو تھوڑا تحقیر کی طرف چلے جاتا ہے، حقارت کی طرف چلے جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایمان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفوں میں بھی اور عام انسانوں میں بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بشر کہیے، قرآن پاک کا اطلاق ہے، بشر کے تقاضے بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھ کر حضور کو بشر کہنا یہ چیز نہیں ہے. صرف اللہ رب العزت نے جنس کے اعتبار سے بشر کہا گئے. آتات و اتوار جو ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس اعتبار سے بھی بشر فرماتا ہے، وہ تقاضے بھی قرآن پاک میں آئے گئے، لیکن بالکل سیم ٹو سیم ہماری طرح عادات و اتوار ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے. بہت ساری صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الگ بھی رہی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فنسی، وہ بھول گئے تھے. یہ بھی ایک بشر کا تقاضا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہاں پر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا نسیا حوتہما، وہ ایک مچھلی لے گئے تھے اور وہی ان کی نشانی بننی تھی کہ کہاں پر جا کر ہم نے اس بندے سے ملاقات کرنی ہے. سورہ کہف آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو ایک حواری تھا جس کا نام تھا یوشع بن نون، صحابی تھا یوشع بن نون، وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. تو ان کے پاس ایک مچھلی تھی جو ان کے برتن سے نکل کر سمندر میں چلی گئی تھی. وہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا نسیا، وہ دونوں ہی بھول گئے تھے حوتہما، اپنی مچھلی کو. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا بھولنا اس آیت پاک میں ذکر فرمایا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشری تقاضا بھی لاحق ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس کے اندر. لہذا بشری تقاضے قرآن پاک سے ثابت ہیں. بعض دفعہ جب بشر کا تذکرہ کیا جائے تو بعض افراد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں حضور کی بشریت کا تذکرہ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ بشریت کا تذکرہ کرنا حضور کا اعلیٰ ہے کہ وہ انسان ہو کر اور انسانوں میں رہ کر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رہے، اور ان کی عادات و اطوار ایسی رہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ خلوق عظیم پر فائز ہیں، آپ کی عادات و اطوار بہت اعلیٰ ہیں، عظمت والی ہیں آپ کی عادتیں، عام لوگوں کی طرح عادتیں نہیں ہیں آپ کی. تو یہ بشریت کے اندر اگر حضور ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں. اس بیان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بشر ہیں، ہاں بھائی بشر ہیں، کوئی بری بات نہیں، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ بشر ہیں، اس میں برا کیا ہے، عیب کیا ہے؟ اس لیے کوئی بری بات نہیں ہے بشر ہونا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تذکرہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، دیکھو ہم تمہاری مثل ایک بشر ہیں. اذکروا کما تذکرون، جس طریقے سے تمہیں یاد رہتا ہے معاملہ ہمیں بھی یاد رہتا ہے. وَأَنْسَا كَمَا تَنْسَوْنَ، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں جس طریقے سے تم بھول جاتے ہو. تو نسیان ہو جانا، بھول جانا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، بشری تقاضا ہے. یہ تقاضا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا. قرآن میں دونوں کا ذکر آ گیا، آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آ گیا. اب جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے یا دیگر انبیاء کرام کی، تو یہاں پر آ کر کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت تفسیر غلط کر رہے ہیں آپ. نسیان کا لفظ آیا ہے، بھولنے کا ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے، حضور اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں بھولنے کی، اور آپ بولیں نہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے. کیا مطلب مراد نہیں ہے بھائی؟ تو آپ بھی قرآن پاک کی آیت کے الفاظوں کو توڑ دیتے ہیں. اس لیے سوچنا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے تقاضے آئے بشری، ان کو من و عن تسلیم کرنا اور صحیح طریقے سے اس کا معنی و مفہوم سمجھنا، یہ ہر مسلک والے کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر لڑتے بھیڑتے ہی رہیں گے. ایک بشریت کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کرے گا، وہ دوسرے تقاضوں کو بیان نہیں کرے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ رب العزت نے تقاضے رکھے. دوسرا آگے وہ حضور کی نورانیت کے لیے بیان کرے گا، بشریت کے لیے بیان نہیں کرے گا. تو یہ دونوں ہی لڑتے رہیں گے، اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف بھی بھولنے کی نسبت فرمائی ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بشر فرمایا گیا، خاص طور پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بشر کا لفظ آیا گیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ہم نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہیں وہ بشر ہی بھیجے گئے، کوئی فرشتہ یا کوئی جن نبی رسول بن کر نہیں آیا ہمارے پاس، لہذا بشر ہی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات ہماری مکمل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں کے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رکھے ہیں، بالکل من و عن اس کو تسلیم کریں اور خوش دلی کے ساتھ تسلیم کریں، اس میں کوئی عیب کی بات، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، کہ حضور نور ہیں۔ اس کے حوالے سے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نور تقریباً 7 مقامات پر فرمایا، اور 7 اشیاء کے لیے، 7 ذاتوں کے لیے نور کا اطلاق کیا ہے۔ ایک اطلاق ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گیا گئے۔ تو یہاں نور سے مراد کیا گئے؟ تو کئی مفسرین کے مطابق یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین قرآن پاک مراد ہے۔ کئی اس کو دوسری جہت سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر واو عاطفہ نہیں ہے جو مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، اور کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہونی چاہیے، تو واو سے پہلے جو ہے نور وہ الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے، بلکہ یہ ایک ہی ہے، واو تفسیری ہے، اور نور کو ہی اللہ رب العزت تفسیر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کتاب مبین۔ تو بعض علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی بات بیان کی ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نور کا اطلاق مفسرین نے تسلیم کیا ہے، کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نور اپنی تعلیمات کو بھی فرمایا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہدایات، جو وحی اپنے نبی پر نازل فرمائی گئے اس پر بھی اطلاق نور کا کیا گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی اپنی تعلیمات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اپنی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے نور فرمایا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنی تعلیم کو، وحی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغامات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، ان تمام پیغامات کو نور کا اطلاق فرمایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں نور ہدایت۔ لہذا اب قرآن پاک کی آیات میں جس مقام پر بھی نور کا لفظ آیا گیا، ایک مقام جو ہم نے آپ سے ذکر کیا سورہ نساء، وہاں پر تو بعض مفسرین نے کہہ دیا کہ یہ حضور کی ذات مراد ہے، ٹھیک ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیگر مقامات پر نور سے مراد قرآن پاک ہے، وحی ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں، یا دیگر اور اشیاء پر اللہ نے نور کا اطلاق فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، نور کا اطلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہم کریں گے تو یہ نور کون سا ہے؟ اب بس یہاں سے جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہر ایک تسلیم کرتا ہے، یعنی حضور نور ہیں، ٹھیک ہے، نور ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضور پیدائشی اعتبار سے نور ہیں یا پھر صفاتی اعتبار سے نور ہیں۔ اگر معنی پیدائشی اعتبار سے نور لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، جبکہ قرآن پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بشر کا اطلاق کر دیا گیا۔ تو جب حضور پر بشر کا اطلاق ہو گیا تو بشر مطلب جس طریقے سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے، تو حضور پر بشر کا اطلاق تو قرآن پاک میں آ گیا۔ اب قرآن کی جو دیگر آیات میں نور کا اطلاق آیا ہے، اس نور سے مراد ہم پیدائشی نور، تخلیقی نور نہیں لے سکتے کہ حضور جس طریقے سے نور کو اللہ رب العزت تخلیق فرماتا گئے، فرشتوں کو تخلیق فرماتا گئے، اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا گئے، ہم یہ معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں حضور کو بشر کہہ دیا گیا۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس معنی میں نور کہا گیا ہے وہ ہے ہدایت کا نور، یعنی یہ نور ہیں، ان کی باتیں نور ہیں، ان کی تعلیمات نور ہیں، یہ جو پیغامات لے کر آئے ہیں وہ نور ہیں، ان کے پیغامات اللہ کے پیغامات ہیں، ان کی وحی اللہ کی وحی ہے، یہ ساری باتیں نور ہدایت کی ہیں۔ لہذا یہ بات سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نور بھی ہیں لیکن صفاتی نور، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت لے کر آئیں گے اس اعتبار سے حضور نور ہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے حضور کو نور تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پیدائش کے اعتبار سے حضور کو نور تسلیم کریں گے تو یہ قرآن کی آیت کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک نے حضور کو بشر فرمایا گیا۔ لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور کی ذات پر نور کا اطلاق بالکل درست ہے، لیکن نور صفاتی ہوگا، نور ہدایت ہوگا، نور نبوت، نور رسالت ہوگا، نور وحی ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ تخلیقی نور حضور کو کہہ دیا جائے۔ اب قرآن پاک کی آیت سماعت فرمائیے، سورہ ہود آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان کے سامنے، قوم کے سامنے، مشرکین کے سامنے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان کے سامنے یہ باتیں کہہ دیجئے۔ چند باتیں وہ آئیں قرآن پاک میں، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں سورہ ہود آیت نمبر 31 سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا أَقُولْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ ان سے کہیے کہ میں نے کبھی تقاضا نہیں کیا کہ میں ملک ہوں۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، میں کوئی فرشتہ ہوں۔ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جو نور سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن پاک میں اس بات کی نفی کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کے حکم سے، کہ آپ ان سے کہیے کہ میں ملک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اور یہی تو تھی، اگر حضور کو تخلیقی نور مان لیا جائے تو سب نے دیکھا، سب نے باتیں کی، حضور کے بشری تقاضے سب نے دیکھے، نورانی تقاضے کسی نے بھی نہیں دیکھے حضور کے۔ لہذا یہ چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، یہ تخلیقی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں نفی بھی آگے سورہ ہود کے اندر، اور سب صحابہ کرام، تابعین، ہمارے سامنے جو حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور دیگر بشری تقاضے آ گئے ہیں، شادیاں ہیں، اولاد ہے، دیگر معاملات ہیں، تو نور کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حضور کی بشریت الگ معاملہ ہے، نورانیت ایک الگ معاملہ ہے۔ اس بحث کو ملا نہ دیں، ورنہ پھر اختلافات ہی چلتے رہیں گے، نقصانات ہی ہوتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، بس لکم کا فرق ہے۔ محبوب آپ ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ میں ملک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، میں نور سے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ لہذا اب بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جو نور کہتے ہیں، جیسے ہمارے دور میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں، خاص طور پر جب ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو بیانات میں نور 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 کی کثرت کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضور کون سے نور ہیں۔ اب وہ بیان کرنے والا سمجھاتا نہیں ہے، لہذا بات پوری پلے بیٹھتی نہیں ہے، اب پھر سامنے اختلافات ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے بھائی حضور نور نہیں، یہ مسلک والا کہتا ہے حضور نور ہیں، اب دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور اسی وجہ سے ایک دوسرے سے سلام دعا چھوڑ دی، بات چیت چھوڑ دی، اور معاملات خراب ہو گئے، اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ یہ ہمارا نقصان پڑ گیا ہے، امت اب اتحاد میں نہیں رکھی گئی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو سمجھائیں، بالکل سمجھائیں، لیکن کیسے نور ہیں، کون سے نور ہیں وہ بتائیں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ میں ملک نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہلوائی۔ لہذا حضور پیدائشی اعتبار سے نور نہیں ہے، پیدائشی اعتبار سے حضور کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ نور کے اعتبار سے نہیں ہوئی، وہ بشری اعتبار سے ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کر دیا، دونوں باتیں آپ کے سامنے۔ اور یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 31، سورہ الانعام کی آیت نمبر 50، دونوں میں یہ بات آئی کہ آپ یوں کہیے کہ میں ملک نہیں ہوں۔ لہذا فرشتہ ہونے کی، نور ہونے کی نفی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے خود فرما دی ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ پھر ہمارے یہاں جو روایات سنائی جاتی ہیں نا، وہ روایات جیسے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے اپنے نور کے 4 حصے فرمائے، جنت بنائی، دوزخ بنائی، یہ دنیا بنائی اور اپنے نبی کو بنایا، یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کو سن کر ذہن میں ایسا آتا ہے کہ شاید اللہ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور اس ٹکڑوں میں سے بھی جنت بنی، دوزخ بنی، اسی ٹکڑے میں سے کائنات بنی، اسی ٹکڑے میں سے حضور بنے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ تمام محدثین نے، بالاتفاق تمام محدثین نے، یہ جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں نا، وہ سب روایتوں کو موضوع قرار دیا ہے، کوئی روایت ان میں سے درست نہیں ہے۔ ان روایات پر انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت میں کلام کریں گے کہ یہ روایات ساری کی ساری موضوع ہیں، جھوٹی ہیں۔
لہذا ان روایتوں کو مت سنائیے ربیع الاول میں یا دیگر مقامات پر، دیگر موقع پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، دیکھو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا گئے، یہ بولیں گے تو آپ جھوٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی نے چاہے امام ذہبی ہوں، ابن حجر اسقلانی ہوں، کوئی بھی امام ہو، محدث ہوں، وہ اس کو بالکل منع کر کے گئے، اس کو موضوع روایت قرار دے کر گئے ہیں۔ لہذا یہ روایتیں سنائی جاتی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بھئی اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، پیدا ہونے کی نسبت نہیں کر سکتے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیدا ہونے کی نسبت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کی آیت کا انکار کر بیٹھیں گے، کیونکہ قرآن پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر فرمایا ہے اور بشری تقاضے بھی ذکر کیے گئے، اور اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول نبی بھیجیں گے وہ سب کے سب بشر ہی تھے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی جن نبی بن کر نہیں آیا، رسول بن کر نہیں آیا گئے۔ ہم نے انسانوں کے سامنے جتنے بھی بھیجے ہیں نبی رسول، وہ سب کے سب بشر ہی گزرے گئے۔ اب یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بشر ہوتے ہیں، کوئی ان کی بشریت کا انکار نہیں کرتا، نہ مسلک بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کوئی فرقہ انکار نہیں کرتا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن نور ہدایت اگر تسلیم کیا جائے، ہاں اگر آپ روایتیں سنا کر نور تخلیقی ثابت کریں گے تو پھر اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور صحیح اختلاف ہے کہ بالکل حضور کا نور تخلیق ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر روایت صحیح بھی آ جاتی تو قرآن چونکہ قطعی ہے، روایت قطعی نہیں ہوتی، لہذا ہم قرآن کو ترجیح دیتے اور روایت کو ہٹا دیتے۔ قرآن پاک نے حضور کو بشر کہا گئے، بشر کا تقاضا ہے انسانوں کی طرح پیدا ہونا، انسانوں کے تقاضے ہونا، وہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضرور تسلیم کریں گے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، بالکل بشر ہیں، لیکن حضور ساتھ کے ساتھ نور بھی ہیں، لیکن نور ہدایت، نور تخلیقی نہیں ہے۔ لہذا جب حضور نور ہدایت ہیں، اللہ نے نور ہدایت بنا کر بھیجا گئے، اب حضور سے نور ہدایت کا فائدہ لیجئے، وحی کا فائدہ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے جیسا نور بنا کے بھیجا گئے ویسا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر کر اس کو اپنے ایمان کا حصہ ضرور بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عقائد کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔